لم یبق لی شیء یباعن بحبۃ، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے ایک دانہ خریدا جا سکے۔ میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں۔ میں نے اپنی آبرو بچا رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب خریدار مل گیا ہے۔ اتفاق سے جواب آنے میں کچھ دیر لگ گئی تو اعرابی دیہاتی نے 4 مصرعے اور لکھ بھیجے۔ ماذا اقول اذ رجعت وقیل لی ماذا اصبت من الجواد المفضل، جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب فضل سخی سے تجھے کیا ملا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور اگر کہوں کہ سخی نے اپنا مال روک لیا ہے تو یہ بات مانی نہ جائے گی۔ سیدنا امام علی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی اس سائل کو بھیجی اور ساتھ ہی اس کو اشعار میں ہی جواب دیا۔ عجلتنا فاعطاک اقل لبوانا، تم نے جلدی مچا دی ہے تو تمہیں یہ قلیل حصہ مل گیا ہے، اگر تم جلدی نہ کرتے تو تمہیں اور زیادہ ملتا۔ اب لے لو، اور یوں سمجھنا کہ سوال کیا ہی نہیں، اور ہم سمجھیں گے کہ گویا ہم نے کچھ دیا ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ عظیم ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بار عرب کے مشہور شاعر فرزدق کو مدینہ کے گورنر مروان نے شہر بدر کر دیا، اور وہ اسی حالت میں بالکل بے سر و سامان تھا۔ جب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی مصیبت بیان کی تو آپ نے بہت سی رقم اسے عنایت فرما دی۔ آپ اکثر یہ فرماتے تھے ان خیر المال ما وقع به الارض، مال کا سب سے بڑا مصرف یہی ہے کہ اس سے کسی کی عزت بچ جائے، اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح آپ کی شجاعت کی عظیم داستانیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین شجاعت میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے حسین کو ہیبت اور جرأت عطا کی ہے۔ آپ کی جوانمردی اور بہادری کا یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب 35 ہجری میں باغیوں نے حملہ کیا تو آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام کی حفاظت پر دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے آپ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ اسی طرح جنگ جمل اور جنگ صفین اور معرکہ نہروان میں آپ کی شجاعت کے بے انتہا اور بے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک پہلوان زبرقان مقابلے کے لیے نکلا۔ زبرقان نے کہا حالب مبارز، کون ہے میرے مقابلے پہ کوئی آئے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زبرقان کے مقابلے پہ نکلے۔ فقال انا الحسین بن علی، فقال زبرقان انصرف یا بنی فانی واللہ نظرت الی رسول اللہ مقبلا من ناحیۃ قباء علی ناقۃ حمراء وانت یومئذ قدامہ۔ تو جب حضرت حسین نکلے اور آپ نے فرمایا میں حسین بن علی ہوں، اس پر زبرقان نے کہا اے میرے بیٹے تم میدان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہو کر قباء کی طرف جا رہے تھے اور تم نبی کریم علیہ السلام کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضور علیہ السلام سے اس حالت میں ملاقات کرنا نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہو۔ جنگ صفین میں جب تحکم کے موقع پر حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان جو عہد نامہ لکھا گیا تھا، اس عہد نامے پہ بطور گواہ دستخط حضرت امام حسین کے بھی تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ممالک غیر کو جو جہاد کے لیے مہمات بھیجی جاتی تھی، ان میں ایک مہم میں حضرت امام حسین نے بھی حصہ لیا تھا۔ یہ قسطنطنیہ کی مہم تھی، 49 ہجری میں بھیجی گئی تھی، اور اس وقت کمانڈر ان چیف سفیان بن عوف تھے۔ اور آپ کی شجاعت کا سب سے عظیم جو کارنامہ ہے وہ آپ کی کربلا معلّہ کے اندر جو شجاعت ہے وہ ہے۔ آپ کا جو علم اور فضل ہے
سیدنا امام حسین نے باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں بچپن سے لے کر جوانی تک تعلیم و تربیت حاصل کی۔ باب مدینۃ العلم نے جس کو خود تعلیم دی ہو اور صحبت رسالت مآب علیہ السلام کے تربیت یافتگان سے جس نے براہ راست قصب فیض کیا ہو، اس کو اگر علم و فضل کا بحر بے کراں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر دودھ پینے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہونے کے متعلق مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ اس مسئلے میں حضرت امام حسین سے استفادہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بطن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آواز دے اس وقت سے وہ وظیفے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا آپ نے اپنے علم و فضل کا اظہار فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور وہ روتا ہے تو اس وقت سے بچے کا وظیفہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کی عبادت اور ریاضت جو ہے اس کے متعلق ہے کہ آپ دن پڑھانے میں اور راتیں قیام و سجود میں گزارتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے دیکھا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے تو خشوع و خضوع و تضرع کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں باندھ جاتی۔ میدان کربلا کے عظیم مسائل کے وقت بھی آپ نے دن اللہ کے کلام کی تلاوت اور رات اللہ کے حضور رکوع و سجود میں گزاری۔ آپ نے زندگی میں امام حسن کی طرح خود 25 حج پیدل فرمائے۔ ابن عربی اور ابن شیبہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین عظیم اوصاف جلیلہ کے حامل تھے۔ کانا عالما بالقرآن عاملا زاہدا تقیا وراعا جوادا فصیحا بلیغا عارفا باللہ ودلیلا علی ذاتہ تعالی کان الحسین السبط آیۃ من آیات اللہ۔ سیدنا امام حسین قرآن کے عالم بعمل، زاہد، متقی، منزہ عن المعاصی، متورع، صاحب جود و کرم، صاحب فصاحت و بلاغت، عارف باللہ اور ذات باری تعالیٰ کی حجت تمامی تھے۔ حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ حضرت امام حسین کی ولادت طیبہ کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کربلا کے میدان میں یہ مشہور ہو گئی تھی۔ احادیث صحیحہ کثرت کے ساتھ اس پر شاہد ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل بنت حارث حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ایک روز حضور علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئیں، اس حال میں کہ گود میں سیدنا امام حسین تھے۔ آپ نے انہیں سید عالم علیہ السلام کی گود میں دیا تو میں نے دیکھا کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا آتانی جبریل وَأَخْبِرْنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتُقْتَلُ ابْنَيْ هَذَا۔ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، پس انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میں سے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت سیدہ ام الفضل نے عرض کیا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرے پاس اس جگہ میں سے وہ مٹی بھی لائی گئی ہے اور وہ مٹی سرخی مائل ہے۔ وقلت ھذا قال وآتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، سرخ مٹی ہے وہاں کی، وہ لائی گئی۔ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خارگی کے ایام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام الفضل کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مٹی مجھے حسین کے قتل کی دی گئی ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس مٹی سے دکھ اور مصیبت کی بو آتی، اس کو اپنے پاس سنبھال کر شیشی میں رکھ لو۔ تو حضور نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا تھا کہ جو مٹی مجھے حسین کے قتل گاہ کی دی گئی ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں،
اس مٹی سے دکھ اور مصیبت کی بو آتی ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کر شیشی میں رکھ۔ تو وقال یا ام سلمۃ ذات حول هذا التربۃ دما فعالمی ان ابنی قد قتل۔ اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ اس وجہ سے کربلا کی مٹی سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ واقعہ کربلا کے وقت میری یہ بیوی مدینہ طیبہ میں موجود ہوں گی اور اس وقت ان کی حیات ہوگی، اس لیے انہی کو یہ کربلا کی مٹی دینی چاہیے۔ اسی طرح مشکات میں دوسرے مقام پر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عین واقع کربلا میں جب سیدنا امام حسین شہید ہو گیا تو وہی شیشی جس میں کربلا کی مٹی تھی وہ خون بن گئی، جس کو ام المومنین نے دیکھا اور روئیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ شہادت امام علی مقام کا بار بار تذکرہ ان کے عہد طفولیت سے حضور نے فرمایا تھا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا کہ یا حضرمی سے روایت ہے کہ سفر صفین میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں سیدنا یونس علیہ السلام کا مزار ہے، تو آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ بعد ازاں آپ اس مقام پر آئے جہاں آج سیدنا امام حسین کا مزار اقدس کربلا معلیٰ میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ روئے، آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس مقام پر کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فقال ہا ہنا مناخ رکابہم وموضع رحالہم ومحراق دمائہم فئۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلون بہذہ العرصۃ تبکی علیہم السماء والارض، جہاں شہیدوں کی سواریاں باندھی جائیں گی اور یہاں پر خیمے نصب ہوں گے اور یہاں پر خون بہائے جائیں گے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی خون یہاں پر ہوں گے، اور اس وقت زمین اور آسمان روئیں گے۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت در کربلا سب جانتے تھے، بالخصوص آل بیت اطہار۔ اس مقام پر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی گھبرا اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب رضائے حق مولا تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہونے اور جان قربان کرنے اور صبر و استقامت کے ساتھ منتظر ہیں۔ حضرت امام حسین کی ازواج اور اولاد۔ نواز سید الابرار سید امام حسین کے ازواج اور اولاد کے متعلق روایات شاہد ہیں کہ آپ کی کل ازواج کی تعداد 5 تھی۔ آپ کی بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت شہر بانو، حضرت معظمہ لیلہ، حضرت سیدہ رباب، حضرت ام اسحاق، حضرت قضائیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 5 ہستیاں جو ہیں ان کو حضرت امام حسین کی زوجگی میں آنے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: حضرت علی اوسط جو حضرت امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ جو حضرت اصغر کے نام سے مشہور ہیں، حضرت جعفر، حضرت فاطمہ صغریٰ بیٹی، حضرت سکینہ خاتون، یہ 2 بیٹی۔ تو یہ ہیں آپ کی 5 بیویاں اور آپ کی 6 اولادیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔